طارق چو برکنار اندلس سفینہ سخت، گفتند کار توبہ نگاہ خرد ہتاست۔ طارق نے جب اندلس کی ساحل پر کشتی جلا دی تو لوگوں نے کہا کہ عقل مندی کی نگاہ میں یہ غلط ہے۔ دورم از سواد وطن باس چو رسیم، ترک سبب ذروع شریعت کجا رواست۔ ہم اپنے وطن سے دور ہیں، واپس کیسے جائیں گے؟ اسباب کا ترک کرنا شریعت میں کہاں جائز ہے؟ خندید و دست خویش با شمشیر برد و گفت، ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ طارق ہنسا اور اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہر وطن ہمارا وطن ہے، کیونکہ وہ ہمارے خدا کا وطن ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور کے ایسے واقعات تاریخ و سیر کے سینکڑوں صفحات بلکہ ہزاروں صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں، اور صحابہ کے دور کے بعد کی بھی جب تک مسلمانوں میں ایمان و توکل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کی صفات موجود تھی، ایسے واقعات کی کمی نہیں تھی۔ خلیفۃ المسلمین ولید بن عبد الملک کے دور میں طارق بن زیاد جب اندلس کو فتح کرنے 7,000 کی مختصر فوج لے کر 4 بڑی کشتیوں میں سوار اندلس کے ساحلی علاقہ جبل الطارق پر اترتا ہے تو باوجود مختصر سی فوج کے اس ساحلی پٹی کو بغیر کسی مزاحمت کے فتح کرتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اندلس پر جس بادشاہ کی حکومت تھی وہ عیسائی تھا، اور عربی تاریخوں میں اس کا نام لزریق لکھا ہے، اور انگریزی تواریخ اس کو راڈرک کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اپنے سپہ سالار تدمیر کے ساتھ 30,000 کی فوج کو تمام ساز و سامان اور ہتھیاروں سے آراستہ کر کے میدان میں بھیجا، اور دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوتا رہا، اور پے در پے کئی لڑائیاں ہوئی، اور ہر موقع پر تدمیر اور اس کی فوج کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور ان ہزیمتوں نے ان کے حوصلے پست کر دیے۔ آخرکار تنگ آ کر تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈرک کو لکھا کہ یہ قوم جس سے ہم میں سابقہ پڑا ہے وہ معلوم نہیں کہاں سے آئی ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے ابلی ہے، لہٰذا اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے آئے۔ بادشاہ راڈرک نے 70,000 کی فوج کے ساتھ اس طرف رخ کیا، اور پہلی فوج کے ساتھ مل کر اس کی تعداد تقریباً 1,00,000 ہو گئی جو تمام ہتھیارات سے لیس تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کی فوج ہے جو نہ پوری طور پر ہتھیارات سے لیس ہے اور نہ تعداد میں اس سے کوئی نسبت رکھتی ہے۔ طارق کے ساتھ 7,000 افراد آئے تھے، پھر خلیفہ کی طرف سے اور 5,000 کی فوج آ کر ان سے مل گئی، اس طرح کل 12,000 کی فوج ہوئی، اور دونوں فوجیں وادی لکھا کے مقام پر اترے، اور پھر مقابلہ ہوا، اور مسلسل 8 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور بالآخر فتح و کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آئی، اور عیسائی فوج رسوا و پسپا ہوئی، اور خود راڈرک بھی قتل ہو گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طارق بن زیاد جب ساحل اندلس پر اترا تو اس نے اپنی فوج کو سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ ان کشتیوں کو جلا دو، پھر فوج سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس لیے میں نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے پیچھے سمندر ہے اور آگے طاقتور دشمن ہے، نہ تم آگے جا سکتے ہو نہ فرار ہونے کے لیے پیچھے جا سکتے ہو، اب صرف خدا کے بھروسے لڑو، اور یہاں اندلس میں اسلام کا پرچم لہراؤ۔ اسلامی معاشرے میں کارفرما قوت ایمانی کا یہ اثر تھا کہ انسان و حیوانات، جمادات و نباتات، شیاطین و جنات، ہر چیز ان کی فرمان برداری اور اطاعت شعاری کے لیے تیار رہتی تھی۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے اور جانور بھی کرتے تھے، ٹھانٹے مارتے ہوئے دریا بھی ان کے حد کی تعمیل کرتے تھے، جنگل کے درندے اور جانور بھی ان کی بات مانتے تھے۔ غور کرنا چاہیے جس نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور ان کو سربلندی اور عزت عطا کی، یہ کیسی ایمانی قوت اور طاقت تھی، اللہ پر اعتماد اور توکل کی برکت تھی، اور تعلق مع اللہ کی کرشمہ سازی تھی۔